انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ ذرا توقع کہیں سبحان اللہ، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آؤ میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ جب کہنے والے نے تلاش کیا، آدم آئے تو صفی اللہ بن کر کے آئے، موسیٰ آئے تو کلیم اللہ بن کر کے آئے، ابراہیم آئے تو خلیل اللہ بن کر کے آئے، اسماعیل آئے تو ذبیح اللہ بن کر کے آئے، نوح آئے تو نجی اللہ بن کر کے آئے۔ کہنے والا تلاش کر رہا ہے، کوئی صفی اللہ بن کر کے آیا ہے، کوئی نجی اللہ بن کر کے آیا ہے، کوئی کلیم اللہ بن کر کے آیا ہے، کوئی خلیل اللہ بن کر کے آیا ہے، آخر حبیب اللہ کون بن کر کے آیا ہے؟ تو کہنے والا پہلے مصرے میں تو یہ تلاش کر رہا ہے آخر اللہ کا حبیب کون بن کر کے آیا ہے، اور دوسرے مصرے میں کہہ کر کے بتا گیا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ اس لیے کہ آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنا کر کے بھیجا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر کے بھیجا، اللہ اکبر، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ جب بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی تو اللہ نے آقا نامدار کو حبیب کہہ کر کے پکارا اور کہا کوئی کلیم اللہ کہا جائے گا، کوئی خلیل اللہ کہا جائے گا، کوئی نجی اللہ کہا جائے گا، لیکن محبوب تیری باری آئے گی تجھے میں حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا جائے گا۔ لیکن آؤ اور آگے چلتا ہوں، شاعر نے کہا انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا۔ آپ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو جانتے ہو جب مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوگوں کے الگ الگ معبود تھے، لوگوں کے الگ الگ خدا تھے، کوئی پانی کا خدا تھا، کوئی بارش کا خدا تھا، کوئی تجارت کے مال کا خدا تھا، کوئی شادی کا خدا تھا، اللہ اکبر، الگ الگ خدا بنا کر کے بیٹھے تھے۔ کسی نے آسمان پر چمکنے والے سورج کو خدا بنایا تھا تو کسی نے زمین کو خدا مان لیا تھا، کسی نے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو خدا مان لیا، لیکن جب آمینہ کی گود میں 12 ربیع النور کو اللہ کا حبیب آیا تو اعلان کرتا ہوا آیا اللہ اکبر کبیرہ، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے وہ تمہارا آسمان نہیں ہے، آسمان پہ چمکنے والا چاند نہیں ہے، آسمان پر چمکنے والا سورج نہیں ہے، بلکہ جس خدا نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، جس خدا نے آسمان کے چاند و سورج کو پیدا کیا ہے وہ خدا عبادت کے لائق ہے، وہ ہزار نہیں بلکہ وحدہ لا شریک خدا ہے، وہ ایک خدا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا ورنہ کون جانتا تھا خدا کون ہے۔ آج ایک جملہ شاعر آگے کہتا ہے عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا قسم خدا کی مچل جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے معراج کی رات میں جب مصطفیٰ عرش اعظم پہ پہنچے تھے جہاں جبریل آگے نہ جا سکا اس مقام پر نبی پہنچے تو شاعر نے کہا عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، لیکن بات کو روک کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وقت ایسا تھا مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، مصطفیٰ جان رحمت مسجد میں تشریف فرما ہے، سدرہ کا مکی جبرائیل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ اکبر، جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اللہ نے تجھے بہت طاقت دی ہے، اللہ نے تجھے بہت شہرت دی ہے، اللہ نے تجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، رب نے تجھے بڑے بڑے پر عطا کیے ہیں، اے جبرائیل اپنے پروں کو کھول کے دکھا تو صحیح تیرے پروں کی شان کیا ہے، اپنے پروں کو کھول کے دکھا تو صحیح تیرے پروں کی شان کیا ہے۔ تو اس وقت مدینے کی زمین پہ کھڑے ہو کر جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں لیکن میں زمین پر کھولوں
کھولوں گا تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی، میرے پر بہت بڑے ہیں، زمین پر پروں کو کھول نہیں سکتا۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے پروں کی شان کو دیکھنا ہے، اگر میرے پروں کی عظمت کو دیکھنا ہے، ان کی رفعت کو دیکھنا ہے تو تمہیں سدرہ پہ آنا پڑے گا۔ جب سدرہ پہ آؤ گے تو تمہیں پروں کو کھول کے دکھا دیا جائے گا۔ پھر وہ تاریخ آئی تھی جس کو 27 رجب کہا جاتا ہے۔ میرا مصطفیٰ، میرا حبیب، میرے محبوب خدا حضرت آمینہ کا لخت جگر جب سدرہ پہ پہنچے ہیں تو جبریل سے کہا تھا جبریل تو نے کہا تھا اگر پروں کی شان دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آ جانا۔ دیکھ عبداللہ کا بیٹا آج سدرہ پہ کھڑا ہے، دیکھ آمینہ کا لال آج سدرہ پہ کھڑا ہے، دیکھ اللہ کا حبیب آج سدرہ پہ کھڑا ہے۔ اپنے پروں کو کھول کر کے دکھا، تیرے پروں کی شان کیا ہے؟ جبریل نے پروں کو کھول کر کے دکھایا۔ اس کے بعد میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے پروں کو دیکھ لیا ہے، میرے پروں کی شان کو دیکھ لیا ہے۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو دنیا میں 70,000 پردوں کے اندر آپ کے حسن کو چھپا کر کے بھیجا ہے۔ مچل جانا اور جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو دنیا میں 70,000 پردوں کے اندر آپ کے حسن کو چھپا کر کے بھیجا ہے، لیکن آج جبرائیل آپ کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے حسن کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے۔ تب میرے مصطفیٰ نے کہا تھا جبریل جب میں نے مدینے میں پروں کی بات کی تھی تب تو نے کہا تھا اگر پروں کو دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ اب نبی کہتے ہیں جبریل میرے حسن کو دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے آنا پڑے گا۔ دیکھ میں تو سدرہ پہ چلا آیا ہوں۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میں سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ گویا کہ جبریل بتانا چاہتا ہے نبی کے حسن کے بارے میں فرشتوں کا سردار بھی نہیں جانتا کہ نبی کے حسن کا عالم کیا ہے۔ زندہ باد۔ جب فرشتوں کا سردار جبریل امین بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو نبی کے حسن کو تو میں بھی نہیں جان سکا، لیکن اسی حسن پر نظر جب بریلی کے تاجدار کی پڑی، اللہ اکبر، بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یعنی کہ نقص کا تو گمان بھی نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تم نے دنیا کے ہر پھول کے ساتھ میں کانٹے دیکھے ہوں گے، بغیر کانٹوں کا پھول دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھ لو۔ تم نے شمع کے ساتھ میں دھوئیں کو دیکھا ہوگا، اگر بغیر دھوئیں کی شمع کو دیکھنا ہے تو عبد المطلب کے حضرت عبد المطلب کے پوتے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا جائے۔ الغرض پیارے مسلمانوں، شاعر کہتا ہے عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آبی جاؤ محبوب روکتا کون ہے، آبی جاؤ محبوب روکتا کون ہے، اور مانگتا اس لیے ہوں کہ تاجدار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو۔ اللہ اکبر، آج ہم مصطفیٰ سے مانگتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی سے نہ مانگو۔ میں کہوں گا تم ہمیں روکتے ہو، جب قتادہ کی آنکھ نکلی تھی بتاؤ کس کی بارگاہ میں جا کر کے مانگا تھا؟ اللہ اکبر، جب صحابی کی ہڈی ٹوٹی تھی بتاؤ کس کی بارگاہ میں جا کر کے سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر، ابو جہل بھی جانتا تھا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے پاور دی ہے تو میری مٹھی کے اندر جو ہوگا اگر نبی ہوں گے تو بتا دیں گے۔ اب مجھے کہنے دو، مکے کا وہ کافر بھی جانتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نبی پاور والے نہیں، میں کہوں گا وہ کافر ہو کے جانتا ہے نبی پاور والے ہیں، اور تو کلمہ پڑھ کے نہ جان سکا کہ مصطفیٰ کتنی شان والے۔
وہ کافر ہو کے جانتا ہے مٹھی بند کر کے لایا، اس کا عقیدہ تو یہ تھا، اس کا ایمان تو یہ تھا اگر نبی ہوں گے تو ضرور میری مٹھی کے اندر کا پتہ بتا دیں گے۔ لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غور تو کرو، کبھی مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھ تو لیا کرو۔ اللہ اکبر، آؤ مسلمانوں میں شعر پڑھ رہا تھا، مانگتا اس لیے ہوں کہ آپ مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے۔ ہم نبی سے اس لیے مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے نبی کو مختار بنا کے بھیجا ہے۔ الغرض قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما دیا ہے۔ آؤ اس بات کا خلاصہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا جانتے ہیں نا؟ بول کے بتائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے خدا نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی بنا نہیں تھا، زمین بھی نہیں آسمان بھی نہیں، زمین پر کچھ بھی نہیں تھا آسمان بھی نہیں تھا، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ لفظ کچھ بھی نہ بنا تھا کہ مصطفیٰ کا نور بن گیا تھا۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں، عالم تصور میں سوال کرتا ہوں، اے میرے کریم رب، اے رؤوف الرحیم رب، اے میرے کریم رب، بتا تو صحیح تو نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ آؤ خلاصہ کرتا چلو، اے پروردگار تو نے مصطفیٰ کے نور کو زمین سے پہلے بنایا، آسمان سے پہلے بنایا، آدم سے پہلے بنایا، شیش سے پہلے بنایا، نوح سے پہلے بنایا، یوسف سے پہلے بنایا، ابراہیم سے پہلے بنایا، کل کائنات سے پہلے اپنے نور کو پیدا کیا۔ تو نے مولا اپنے محبوب کو دنیا میں پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ اگر پہلے بنایا تھا تو دنیا میں پہلے بھیجتا، اگر نبی کو بعد میں بھیجنا تھا تو مصطفیٰ کے نور کو بعد میں پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، آؤ ایک مثال دیتا چلوں۔ ایک انسان اپنے گھر میں ایک گلاب کا پودا لے کر کے آیا، اس نے اس پودے کو زمین میں گاڑ دیا، اللہ اکبر، صبح شام اس کا خیال کرتا، پانی کی ضرورت ہوتی پانی ڈالتا، اسے کھاد کی ضرورت پڑتی کھاد ڈالتا۔ الغرض ایک دن وہ آ گیا، اس گلاب کے پھول پر گلاب کا پھول کھل گیا، اس گلاب کے پودے پہ گلاب لگا۔ اب وہ گھر کا مالک جو دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے گلاب کو توڑنا چاہا، اس نے گلاب کو حاصل کرنا چاہا۔ زمین کہتی ہے، وہ انسان کہنا چاہتا ہے، اے گلاب میں نے تجھ پر احسان کیا نا کہ تجھے میں کھود کر کے پودا لایا، اپنے مکان پر لگایا، میں نے تجھ پر احسان کیا تبھی تو جا کر کے پھول کھلا ہے۔ زمین کہتی ہے، اے انسان احسان جتانے والے، اگر زمین نہ ہوتی تو پھول کیسے بنتا؟ انسان تیرا احسان بعد میں ہے، میرا احسان پہلے ہے، اس لیے کہ زمین ہے تو پودا ہے، اگر زمین نہ ہوتی تو پودا کہاں جماتے؟ ابھی زمین اس پھول پر احسان جتا رہی تھی، اتنے میں پانی بولنے لگا، اے زمین اس پھول پر تیرا احسان نہیں، اس پھول پر میرا احسان ہے۔ بنجر زمین پر گھاس نہیں آتی، بنجر زمین پر جہاں پانی نہ ہو وہاں ہریالی نہیں ہوتی، اگر یہ پھول کھلا ہے تو پانی کہتا میرا بھی احسان ہے۔ اگر زمین احسان پھول پہ جتاتی ہے اس لیے کہ پھول سے پہلے زمین تھی، اس پھول سے پہلے پانی تھا، تو کبھی زمین نے احسان جتایا، کبھی پانی نے احسان جتایا، کبھی اس پر ہوا نے احسان جتایا، کبھی انسان احسان جتاتا رہا۔ ابھی میں پھول کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا اللہ نے اس لیے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اگر پہلے زمین ہوتی تو زمین کہتی مصطفیٰ تم پر میرا احسان ہے، اس لیے کہ میں تم سے پہلے بنی ہوں، تمہیں رہنے کی جگہ دی گئی ہے۔ اللہ نے کہا زمین تجھے پہلے نہیں بناؤں گا، پہلے مصطفیٰ کے نور کو بناؤں گا۔ الغرض مجھے کہنے دو، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا کہ دنیا اس پر احسان نہ کر سکے، بلکہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر کے میں مچل کر کہوں لقد من اللہ
اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو اس رسول کو بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا ہے، دنیا کا احسان نہیں بلکہ اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے۔ تو پتا چلا نبی کے آنے پر زمین کا کوئی احسان نہیں، نبی کے آنے پر آسمان کا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ احسان اللہ کا احسان ہے۔ اور تھوڑا سا خلاصہ کرتا چلوں، اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، بتاؤ نبی کس دن آئے تھے؟ نبی پیر کے دن پیدا ہوئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مصطفیٰ پیر کے دن پیدا ہوئے، نبی پیر کے دن آئے، لیکن بتاؤ سید الایام کس کو کہا جاتا ہے؟ تمام دنوں کا سردار کس کو کہا جاتا ہے؟ تم کہو کہ جمعے کا دن برکت والا دن ہے، سید الایام کہا جاتا ہے، لیکن نبی کو جمعے کے دن پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مصطفیٰ کو پیر کے دن پیدا کیا گیا۔ میں پوچھوں برکت والا مہینہ کون سا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ کہے گا رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اے میرے خدا، تو نے اپنے محبوب کو برکت والے رمضان کے مہینے میں پیدا نہیں کیا بلکہ ربیع الاول شریف میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، عاشورہ کی 10 تاریخ، 10 محرم کی جو تاریخ ہے، یہ چاند کی 10 تاریخ بڑی خاص تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں اللہ نے حضرت آدم کی خطائے اجتہادی کو معاف فرمایا۔ اللہ اکبر، بہت سارے کارنامے ہوئے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو 10 تاریخ میں پیدا نہ کیا بلکہ 12 تاریخ میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، فلسطین جہاں پر مسجد اقصی ہے، اللہ اکبر، وہ مقدس جگہ تھی، پہلے اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ میں تصور میں کہتا ہوں مولا، تو نے مکے کے اندر پیدا کیا، مولا تیرا محبوب آیا تھا، تو نے فلسطین میں پیدا نہیں کیا، مسجد اقصی کے شہر میں پیدا نہیں کیا۔ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ بنایا تو نے حبیب ہے، اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو رمضان کے مہینے میں نہیں، تو جمعے کے دن میں نہیں، 10 تاریخ میں نہیں، تم اللہ اکبر فلسطین میں نہیں۔ تو رب نے کہا اگر محرم کی یعنی کہ 10 تاریخ کو بھیجتا تو کوئی کہتا کہ 10 تاریخ آدم سے نسبت رکھتی ہے اس لیے محمد کو برکتیں مل گئی ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھیجتا تو کوئی کہہ سکتا تھا مصطفیٰ کو عظمت رمضان کے مہینے کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر میں اپنے محبوب کو مسجد اقصی کے شہر میں اگر میں پیدا کرتا تو کوئی کہہ سکتا تھا مسجد اقصی کی وجہ سے مصطفیٰ کو مرتبے ملے ہیں۔ نہ تو مسجد اقصی میں پیدا کیا، نہ رمضان میں پیدا کیا، نہ جمعے کے دن پیدا کیا، تاکہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کو کسی دنیا دار سے عظمتیں نہیں ملی ہے بلکہ نبی کے آنے سے کل کائنات کو برکتیں مل گئی ہیں، کل کائنات کو عروج مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا میرے مصطفیٰ آئے ہیں تو کل کائنات پر احسان مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں تمہیں کچھ نبی کا پیغام بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج ہم مصطفیٰ کے ذکر میں آ کر کے بیٹھے ہیں، نبی کی میلاد میں آ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ اکبر، میلاد میں آ کر کے بیٹھ جانا خالی اسی کو محبت نہیں کہا جاتا، اسی کو پیار نہیں کہا جاتا، بلکہ مصطفیٰ کی سیرت سے محبت کرو، مصطفیٰ کے طریقے سے محبت کرو۔ جانتے ہو آج نبی کی میلاد میں نبی کے ذکر سے گریز کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ تو ہمیں نبی کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تیرا میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی بیٹا اپنی ماں کی ممتا کو تلاش کرتا ہے، کوئی بھوک کی وجہ سے اللہ اکبر اپنی ماں کے دودھ کو تلاش کرتا ہے۔ چلتے ہیں مکے کی زمین پر اور پوچھتے ہیں سیدہ آمینہ، جب کسی کا بیٹا دنیا میں آیا، کسی نے ماں کی آگوش کو تلاش کیا، تیرا بیٹا مکے میں پیدا ہوا، پتہ آ کر کسے تلاش کر رہا تھا؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے اے زمانے والو، وہ اور بیٹے ہوں گے جو ماں کی محبت کو تلاش کر رہے تھے، میرا بیٹا پیدا ہوا تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر کے رہا تھا ربی حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پتہ چل گیا یہ اور بیٹے ہیں جو ماں کی محبت کو تلاش کر رہے ہیں۔ مکے میں پیدا ہونے والا آمینہ کا لال اپنی امت کی محبت کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
मुस्तफा हमसे कितना प्यार करते हैं। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हम जैसे गुनहगारों को याद किया। आज हम नबी को याद ना करें तो फिर बताओ हमसे ज्यादा कम नसीब कौन इंसान होगा कि जिस नबी ने पैदा होते ही हमारा जिक्र किया हो। हम तो कहेंगे कि जिंदगी भर नबी नबी कहते रहे तो नबी का हक तो अदा नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी कहना कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह कबूल करे, लेकिन हाँ हमें उम्मीद जरूर है अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत को कबूल किया करता है। सब नबी की मोहब्बत में आकर के यहाँ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। नबी का पैगाम क्या है, नबी की सीरत क्या है जानते हो? मुस्तफा ने दुनिया में आने के बाद 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं किया। 40 साल तक ये नहीं बताया कि खुदा एक है उसी की पूजा करो। 40 साल तक मेरे मुस्तफा ने ये जाहिर नहीं किया मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूँ। 40 साल की जिंदगी में बस मुस्तफा सच बोलते रहे ताकि लोगों को मेरी सच्चाई पर यकीन हो जाए। 40 साल तक मेरे मुस्तफा लोगों की अमानत संभाल के रखते रहे ताकि हर कोई ये कहने पे मजबूर हो मुस्तफा अमानत में खयानत नहीं करते। अल्लाह अकबर। मेरे नबी शिर्क से दूर रहे 40 साल तक, लेकिन खामोशी के साथ रहे ताकि जमाने वाला ये जरूर कहे हमने मुस्तफा को अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुकते नहीं देखा। 40 साल तक मुस्तफा ने अपनी सदाकत की गवाही मक्के वालों से दिलवाई। 40 साल के बाद में मेरे मुस्तफा ने अपनी अमानत की जो गवाही थी वो मक्के वालों से दिलवाई। जब मेरे मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया था तो सबसे पहले लोगों को जमा करके ये नहीं कहा मुझे नबी मानो, ये नहीं कहा खुदा को एक मानो। सबसे पहले कहा था ऐ मक्के वालों बताओ क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? हर कोई कहता था या रसूल अल्लाह हमने कभी तुमको झूठ बोलते नहीं देखा, ये मेरी मोहब्बत है। उस वक्त तो कोई या रसूल अल्लाह कहने वाला नहीं, ये मेरी मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत को मैं आपके सामने रखता हूँ। यानी कि मक्के का हर इंसान कहता था ऐ अब्दुल्ला के बेटे हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, हमने किसी पे जुल्म करते नहीं देखा, हमने किसी पे तशद्दुद करते नहीं देखा। जब कहा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ के उस जानिब अल्लाह अकबर कोई है या कोई कौम आ रही है या कोई चीज उस पहाड़ के पीछे है तो बताओ यकीन करोगे? तो हर कोई ये कहने पे मजबूर था जब तुम 40 साल से झूठ नहीं बोले तो आज भी झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने कहा था मैं अल्लाह का हबीब बनकर के आया हूँ, मैं आखिरी नबी बनकर के आया हूँ, तो मक्के वालों ने मुंह को मोड़ लिया। मक्के वाले अल्लाह अकबर तन्हा छोड़ करके चले आए थे। जब मेरा मुस्तफा उस आलम में परेशान हुआ, आंखों से आंसू बहे, जब खुदा की बारगाह में अर्ज की मौला मेरी बात कोई नहीं सुनता तो मेरा खुदा कहता है महबूब परेशान न हो तो मुझे खुदा कहता रहे, मैं तुझे मुस्तफा कहता रहूं तो मुझे अल्लाह कहता रहे, मैं तुझे नबी कहता रहूं तू मुझे खालिक कहता रहे, मैं तुझे दुनिया का इसका मालिक बना करके भेजा हूं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों पता चला कि जब बात नबी के मानने की आती है तो सब नहीं मानते, वो मानते हैं जो नबी से सच्चा प्यार किया करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं। एक बात और बताता चलूं, एक बात आपको और बताता चलूं, आखिर नबी से प्यार कौन करता है, नबी से मोहब्बत कौन किया करता है, नबी से मोहब्बत कौन करता है? वो करता है जिसके सीने में नबी की मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह अकबर। नबी की मोहब्बत और नबी से दूर रहना, इसको आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। जब दोपहर का वक्त हो, आसमान पर पूरे शबाब के साथ सूरज चमक रहा हो, अपने घर से एक पत्थर उठाना, अपने घर से एक आईना शीशा लेना और दोपहर के वक्त में सूरज के सामने पत्थर को भी रख देना, आईने को भी रख देना, फिर उस पत्थर पे निगाह डालना तो पत्थर पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। जब तेरी निगाह शीशे पे जाएगी तो तू कहने पे मजबूर हो जाएगा, ऐसा लगता है जैसे आसमान का सूरज शीशे में चला आया है। अब मुझे कहने दो, जिसका दिल बुग़्ज़े नबी में पत्थर हो गया है उसके दिल में मुस्तफा नहीं होते, जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना होता है उसके दिल में हुजूर हुआ करते
ہیں اس کے نبی میں مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتا چلا جس کا دل عشق مصطفیٰ کا آئینہ ہوتا ہے تو نبی سینے میں ہوتے ہیں، اور بغض نبی سے دل پتھر ہوتا ہے تو اس کے لیے نبی مدینے میں ہوتے ہیں۔ اور خلاصہ کر دوں اس بات کا، اور آسان کر دوں، جب میرے مصطفیٰ مکے کو چھوڑ کر جب کہ مدینہ جا رہے تھے، اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر کے گئے تھے، جب صبح کو دیکھا مکے والوں نے جہاں مصطفیٰ لیٹے تھے وہاں پر علی لیٹے ہوئے ہیں، تب لوگوں نے کہا تھا علی نبی کہاں پر چلے گئے؟ بتاؤ عبداللہ کا بیٹا کہاں ہے؟ نبی کہاں پر چلے گئے؟ بس دو جملے ہیں، واقعہ نہیں سناتا۔ تو علی نے کہا تھا اے مکے والوں، نبی کو دور بتاؤں یا قریب بتاؤں؟ مکے والے حیرت میں پڑ گئے، ارے ایک انسان ہے، اگر دور ہے تو دور بتاؤ، قریب ہے تو قریب بتاؤ۔ علی کی محبت پکار کر کہتی ہے اے مکے والوں، اگر نبی کو دور دیکھنا چاہتے ہو تو نبی مدینے میں ہے، علی کو قریب دیکھنا چاہتے ہو، نبی کو قریب دیکھنا چاہتے ہو تو پھر علی کے سینے میں ہے، علی کے سینے میں ہے۔ دور مصطفیٰ مدینے میں ہے، قریب نبی، نبی علی کے سینے میں ہے۔ پتا چلا گیا علی محبت کرتے تھے نبی سے تو مصطفیٰ نبی جو تھے علی کے سینے میں موجود تھے۔ یہ عقیدہ میرا نہیں، یہ عقیدہ حضرت علی کا ہے جو ہمیں بتا دیا، اور قرآن بھی کہتا ہے قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہے، یہ اللہ اکبر، نبی جو ہے یہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، نبی مصطفیٰ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے مسلمانوں، پتا چلا اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بناؤ گے تو مصطفیٰ تمہارے سینوں میں چلے آئیں گے، اگر بغض نبی میں رہو گے تو پھر اللہ اکبر اس دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت کسی نے پاگل کہا معاذ اللہ، کسی نے مجنو کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جادوگر کہا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کچھ سے کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہیں؟ تو آؤ اپنی مرضی سے مت کہو، امام عشق محبت سے جا کے پوچھو، بریلی کے تاجدار سے جا کے پوچھو، اے امام احمد رضا، نبی کی شان کو، اللہ اکبر، کوئی نبی کی شان میں کچھ کہتا ہے، کوئی نبی کے بارے میں کچھ کہتا ہے، اے امام احمد رضا بریلی کے تاجدار، تم تو بتاؤ نبی کو کیا کہا جائے، تم بھی تو بتاؤ نبی کو کیا کہا جائے۔ اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، میں نے پوچھا تھا امام احمد رضا خان سے، آدم آئے ہیں، آدم کو کیا کہتے ہو؟ کہیں گے آدم اعلیٰ نبی بن کر کے آئے ہیں۔ شیس کیا ہے؟ وہ بھی اعلیٰ ہے۔ نوح کیا ہے؟ وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، جتنے نبیوں کا ذکر کرتے جاؤ گے، ابراہیم کا کہو گے تب بھی آدم کے بارے میں، ابراہیم کے بارے میں امام احمد رضا خان کہتے ہیں اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا جب آدم بھی اعلیٰ ہے، شیس بھی اعلیٰ ہے، ابراہیم بھی اعلیٰ ہے، موسیٰ بھی اعلیٰ ہے، یوسف بھی اعلیٰ ہے، نوح بھی اعلیٰ ہے، تو پھر مدینے کا سلطان کیا ہے؟ تو پھر بریلی کا تاجدار کہنے لگا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، یعنی کہ وہ اعلیٰ بن کر کے آئے ہیں، اور 12 تاریخ کو پیدا ہونے والا تمام اعلیٰوں سے اعلیٰ بن کر کے آیا ہے۔ لیکن میں نے کہا اے بریلی کے سلطان بتا تو صحیح، کوئی نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کو علم ایسا ہے جیسا کہ جانور پاگلوں کو علم ہے معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی نبی کی شان میں کچھ کہتا ہے، آپ بتاؤ یا رسول اللہ کے بارے میں، آپ بتاؤ نبی اللہ کے بارے میں، تو پھر امام احمد رضا کہتے ہیں انہیں سرور کہوں، انہیں سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں
کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جانوروں کی طرح معاذ اللہ نبی کو کہا۔ اس زمانے میں جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ جو پیٹ میں درد ہوا نبی کا نبوت کا اعلان سے، وہ ابو جہل کے دل میں ہوا تھا۔ سب سے درد کس کو ہوا تھا پیٹ میں؟ ابو جہل کو درد ہوا۔ وہ یہ چاہتا تھا کسی طرح سے یامنہ کا بیٹا اس بات سے ہٹ جائے کہ میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بڑی تیزی سے میں آپ کی سماعتوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان نے سارے منصوبے دیکھے۔ میں نے شروع میں بتایا کبھی اپنے ہاتھ میں کنکری لے کر کے گیا کہ مصطفیٰ فیل ہو جائیں، کبھی کوئی سا منصوبہ لے کر کے گیا کہ نبوت کا اعلان بیکار ہو جائے۔ جب اس کا دماغ نہ چل سکا، اس کی سوچ و فکر نہ چل سکی، اس کا ایک دوست تھا جس کو حبیب یمنی کہا جاتا ہے، ایک دوست تھا جس کو حبیب یمنی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا آؤ مکے کے اندر ایک عبداللہ کا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی کے پاس جب ابو جہل نے خط لکھا، حبیب یمنی آ گئے۔ ابو جہل مکے کی سرحد پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا اور جانے کے بعد کہا حبیب یمنی سے مصطفیٰ کے پاس جانے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی ڈال لے، اپنے کانوں کو بند کر لے۔ حبیب یمنی تعجب سے کہتا ہے اے بتا تو صحیح ابو جہل، بتا تو صحیح آخر اپنے کانوں میں روئی کس لیے ڈالی جائے؟ اس نے کہا اگر تو نے محمد کا کلام سن لیا، اگر تو نے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سن لیے تو ان کا سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اگر تو بھی نبی کے قریب جا کر مصطفیٰ کا خطبہ سن لے گا تو تو نبی کا ہو جائے گا، اس لیے کانوں میں روئی ڈال لے تاکہ مصطفیٰ کی آواز کو نہ سن سکے۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے چلو نبی کی بات نہ سنیں گے لیکن کم سے کم ہم نبی کی زبان کو تو سنیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ نبی کی زبان سے کہا کہ سننا نہیں ہے تو کہا چلو سننا نہیں ہے، تم کہتے ہو تو چلو نبی کو دیکھ لیتے ہیں، نبی کو دیکھ کر کے دیکھتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے۔ تب اس نے کہا تھا نہیں، اگر تمہاری نگاہ اگر نبی پر پڑ گئی، اگر تمہاری نگاہ نبی سے مل جائے گی، عبداللہ کے بیٹے سے مل جائے گی، تم ان کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ اس لیے کہ بلال حبشی حبش سے آ کر کے ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، میں مارتے مارتے تھک گیا لیکن بلال کہتا ہے یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ اس جسم سے روح تو نکل سکتی ہے لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ اگر تم نے ان پر نگاہ کو ڈالا تو ان کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ چلو کم سے کم جس راستے سے مصطفیٰ گزر جائے اس راستے کی مجھے مٹی کو دیکھنے دینا، میں مٹی دیکھ کر کے بتاؤں گا وہ جادوگر تو نہیں، اس پر جادو کا اثر تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں آج بھی ہے کسی گھر کی مٹی کو دیکھ کر جاننے والے سونگ کر بتاتے ہیں گھر میں آسیب ہے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی کہتے ہیں چلو مجھے دیکھنے مت دو، چلو مجھے بات نہ کرنے دو، جس راستے سے گزرے ہو اس راستے کی مٹی مجھے اٹھا کر دے دو، اس مٹی کو سونگ کر بتا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتا ہے نہیں دوست نہیں، آپ کو مٹی بھی نہیں سونگنا ہے، اس لیے کہ جس راستے سے مصطفیٰ گزر جاتے ہیں اس راستے سے 8 دن تک خوشبو نہیں جاتی ہے، وہ گلیاں مہک جاتی ہیں، وہ راستے مہک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں، اب بات آئی ہے مہکنے کی، ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے اس کا مفہوم بیاتا ہوں۔ ایک نبی کی بارگاہ میں نبی کے دیوانے نبی کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ نبی نے
نے کہا اچھا بیٹی کی شادی ہے، جا ایک ٹہنی لے کر کے آ، ایک لکڑی لے کر کے آ۔ وہ صحابی غالباً بیری کی ٹہنی لے کر کے آئے، مصطفیٰ نے اس ٹہنی کو لیا، اپنے جسم سے لگایا، اپنا پسینہ اس لکڑی پہ لگا کر کہا جا جا اس لکڑی پر جو پسینہ لگا ہے اپنی بیٹی کو جا کر کے لگا دینا، ایسی مہکے گی، ایسی مہکے گی، ایسی زمانے میں خوشبو نہیں سونگی ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اس لکڑی کو لے کر کے چلا، اس لکڑی کو لے کر کے گیا، اپنی بیٹی کے جسم پر لگایا، اپنے داماد کے جسم پر لگایا۔ میری بیٹی ہی نہیں، میرا داماد نہیں، بلکہ 7 پشتے جو جو پیدا ہوتا رہا مصطفیٰ کے پسینے کی برکت سے 7 پشتے خوشبو سے معطر ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا ابو جہل نے حبیب یمنی سونگنا نہیں ہے، اگر سونگے تو ان کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ کہا پھر کرنا کیا ہے، مجھے جانے تو بلایا کس لیے ہے؟ کہا کہ چل ٹھیک ہے، تجھے اپنی نگاہوں پر قابو کرنا ہوگا، تجھے اپنی زبان پر قابو کرنا ہوگا، تجھے اپنی جو ناک ہے سونگتا اس پر قابو کرنا ہوگا۔ نبی سے آنکھیں ملا کے ان کا مت ہو جانا، نبی کی باتیں سن کے ان کا مت ہو جانا۔ لیکن اللہ اکبر، کہا ٹھیک ہے ملاقات تو کراؤ۔ یوں بھی لکھا ہے لوگوں نے، ابو جہل نے کہا ہم نہیں جاتے، نبی کو دعوت دیتے ہیں، اپنے مکان پر بلاتے ہیں، تو ایسا سوال کرنا۔ اس کا ٹارگیٹ یہ تھا ابو جہل کا کہ حبیب یمنی بہت دماغدار ہے، بڑا دانش مند ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ وہ کہا کہ ایسا سوال کرنا جس سوال کا جواب نبی نہ دے سکے، پھر انہیں نبوت سے انکار کرنا ہوگا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر آئے اور کہا کہ چلو نبی کو دعوت دو، اپنے مکان پر بلاؤ۔ تو کہا کہ ایسا کرنا جب نبی آئیں تو کوئی کھڑے مت ہو جانا، اس لیے کہ کھڑے ہو گے تو آنے والے کی تعظیم ہو جائے گی، آنے والے کا ادب ہوگا، اور ہم کسی کو ادب نہیں، ہم کسی کی تعظیم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اسے گرانا چاہتے ہیں معاذ اللہ، اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم تو خود گر جائیں گے، آنے والا تو خود اس کی تعظیم میں برکت والا ہے اور اس کی تعظیم ہو جائے گی۔ یہاں سے مجھے سبق ملا، جو کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرنا چاہتے، شاید وہ نہ جانے مصطفیٰ کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کھڑے ہو کر یا نبی کہتے ہیں تو ہم تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر 1 منٹ بھی کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہہ دیا تو کم سے کم تعظیم کرنے والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ اگر بیٹھ کر نبی پہ سلام پڑھا تو اعتراض نہیں، لیکن کھڑے ہو کے سلام پڑھ دیا تو کم سے کم نبی کی تعظیم کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، ان کے رجسٹر میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے گا۔ الغرض مصطفیٰ کو دعوت دی گئی، سب نے منصوبہ بنایا۔ ابو جہل کہتا کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے، لیکن میرے رب کی مرضی تو کچھ اور تھی، مشیت الہی تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ ارے تم لاکھ منصوبے بناؤ مصطفیٰ کو مٹانے کے، نہ تو نبی مٹ سکتا ہے نہ نبی کا ذکر مٹ سکتا ہے۔ اور تم نے دیکھا ہوگا جو سال آگے بڑھتا ہے ذکر کرنے والے ہر سال زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ کئی سال پہلے میں یہاں پڑھتا تو اتنا مجمع نہیں تھا جلسوں میں، میرا غالباً یہاں پہلے ہی پروگرام ہوئی یا میں رہ چکا ہوں، اتنا مجمع نہیں۔ پتہ لگا جتنا آگے بڑھتے ہیں مٹانے والے مٹانا چاہتے ہیں، میرا خدا نبی کے ذکر کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، منصوبہ بن گیا، نبی کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہونا۔ مجھے لگتا ہے رب نے کہا تھا جبریل جلدی جاؤ، یہ مکے کے کافر چاہتے ہیں نبی کی تعظیم میں کھڑا نہ ہوا جائے، ان کے منصوبہ بیکار کر دو۔ جیسا میرے محبوب کا قدم ابو جہل کے مکان پر جائے انہیں فوراً اٹھا کر کے کھڑا کر دینا۔ ادھر سے مصطفیٰ چلے ہیں، ادھر سے فرشتوں کی قطار چلی ہے، اپنے دل میں نبی کی محبت کا سیلاب ڈال کر جملے کا مزہ لینا۔ ادھر سے نبی چلے ہیں قدم اٹھا کر، ادھر سے سدرہ سے جبریل فرشتوں کو لے کر کے چلے ہیں، ہر ایک فرشتہ ان کے ساتھ میں ہو لیا۔ جب مصطفیٰ
मुस्तफा ने अबू जहल के मकान पर कदम रखा तो सबसे पहले जिब्रील ने अबू जहल को उठा करके खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा हुआ, अबू लहब भी खड़ा हो गया, शैबा भी खड़ा हो गया, उतबा भी खड़ा हो गया। जब सब खड़े हो गए तो हबीब यमनी भी खड़े हो गए। कहा कि अबू जहल तू हमें बिठाना चाहता था, सबसे पहले तू खड़ा हो गया है। अलगर्ज अल्लाह अकबर। अबू जहल क्या कहता है, मैं क्या करता, मैं बैठना चाहता था और कोई उठाने वाला मुझे उठा रहा था। अब पता चले जब तेरे दिल में नबी की मोहब्बत जगह बनाए और कोई बचाना चाहे, उस मोहब्बत से हटाना चाहे, तो नबी की मोहब्बत से, नबी की ताजीम से हटाने वाला मुसलमान नहीं बल्कि शैतान होता है, और नबी की मोहब्बत डालकर ताजीम कराने वाला नबी का गुलाम होता है। अबू जहल चाहता था ताजीम ना की जाए, रब चाहता था मैंने महबूब को ताजीम के लिए तो भेजा है ताकि हर नबी आकर के ऐलान करे किसी ने किसी अंदाज से ताजीम की है। अलगर्ज बात लंबी हो जाएगी, जो टाइम मुझे दिया है पूरा होने की कगार पर है। अल्लाह अकबर। जबकि कदम रखा सब खड़े हो गए, उसके बाद बैठ गए। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने कुछ गुफ्तगू करने के बाद कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, ऐ आमिना के लखते जिगर, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस मुझे दो बातें करनी है। मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल मैं बताऊंगा उसका जवाब तुम्हें देना है, दूसरा सवाल भी तुम बताओगे और जवाब भी तुम दोगे। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, अभी नबी को अपना नबी नहीं माना है, मुस्तफा को खुदा का हबीब नहीं माना है। उनका अकीदा ये है अगर तुम नबी हो तो तुम्हें इल्मे गैब होगा कि मेरे दिल में कौन सा सवाल है, मैं कौन सा सवाल लेकर के आया हूँ। एक सवाल मैं बताऊंगा उसका जवाब तुम्हें देना होगा, दूसरा सवाल क्या है मेरे दिल में वो भी तुम्हें बताना होगा, इसका जवाब भी तुम्हें देना होगा। अब मुझे कहने दो, जब हबीब यमनी ईमान नहीं लाए थे उनका अकीदा ये था मुस्तफा दिलों के हाल को जानते हैं, हम तो नबी का कलमा पढ़कर नबी पे ईमान लेके आए हैं। हम तो कहते हैं जो नबी हमारे दिलों के हाल को जानते हैं, इतना हम नहीं जानते बल्कि मुस्तफा हमसे ज्यादा जाना करते हैं। हमारे हाल को हमारे नबी हमसे ज्यादा जानते हैं। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है, बताओ तुम्हारा सवाल कौन सा है। हबीब यमनी ने कहा था, मैंने लोगों के मुंह सुना है कि लोग तुम्हें जादूगर कहते हैं, तुमने कंकरों पे जादू किया तो तुम्हारा कलमा पढ़ने लगी, तुमने जमीन पर जादू किया तो पेड़ तुम्हारी बारगाह में आने लगे, तुमने पत्थरों पर जादू किया तो पत्थर तुम्हें सलाम करने लगे। लेकिन मैं जानता हूँ जादूगर का जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर जादू नहीं चलता है। अगर तुम वाकई नबी बनकर के आए हो, आखिरी नबी बनकर के आए हो, आसमान में चमकने वाले इस चांद के दो टुकड़े कर दो, अगर तुम नबी होगे तो चांद तुम्हारे इशारे से टुकड़े हो जाएगा। मैं जानता हूँ इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, बल्कि चांद भी तुम्हारे इशारे को टाल नहीं सकता है। इतना सुना तो मुस्तफा मुस्कुराने लगे, नबी के रुखसार पर मुस्कुराहट आ गई। कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम नबी तब मानोगे जब चांद के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरा नबी अबुल कैस की पहाड़ी के करीब जाता है, वहां खड़े होकर अपनी अंगुष्ठ का इशारा करता है, अपनी उंगली का इशारा करता है। अल्लाह अकबर। और चांद दो टुकड़ों में हो जाता है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ, लोग चांद पर जाने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ तुम चांद पर जाते हो ये तुम्हें मुबारक है। आमना की गोद में आने वाला चांद पर नहीं जाता बल्कि मुस्तफा के कदमों में चला आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद पर गए
गए हैं, चांद खुद मुस्तफा के कदमों में आया है, नबी के इशारे को मान रहा है, नबी ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। अल्लाह अकबर, हबीब यमनी देखकर ताज्जुब करने लगा, ये कोई झूठा तो नहीं, ये कोई जादूगर तो नहीं। आखिर उसके दो सवाल थे। कहने लगा अच्छा ठीक है, आपने एक सवाल का जवाब दे दिया है, अब बताओ मेरे दिल में दूसरा सवाल क्या है, वो सवाल भी बता दो। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था, ऐ यमन से आने वाले, तेरी एक बेटी है और वो बेटी पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है। अल्लाह अकबर, वो लंगड़ी अपाहिज है और तू चाहता है जिसको ला इलाज कर दिया गया है, अल्लाह तेरी दुआ से उसे शिफा दे दे। ले मैं दुआ करता हूँ, किसे दुनिया के किसी हबीब ने शिफा नहीं दी, आज खुदा का हबीब दुआ करता है और अल्लाह ताला मेरी दुआ से तेरी बच्ची को सेहतयाब करता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हबीब यमनी मचल गया, अपने मकान पर कलमा पढ़कर मकान पर गया, मकान पर जाकर के देखा, अल्लाह अकबर, जो बच्ची चल नहीं सकती थी आज उसको दरवाजा खोल करके खड़ी है। लेकिन हबीब यमनी जानता था, इस बात का मालूम था कि किसकी दुआ से सेहत मिली है। लेकिन पूछा, बेटी तू तो चल नहीं सकती थी, ऐ बेटी तू तो चल नहीं सकती थी, तेरे पैर तो काम नहीं कर रहे थे, तेरे हाथों में ताकत नहीं थी, आखिर बता तो सही, इन पैरों में ताकत कहां से आई है, इन पैरों में कुव्वत कहां से आई है, इस तेरे जिस्म को सेहत कहां से मिली है। तो बच्ची ने कहा था, बाबा जब अंधेरा सछाया था, अंधेरा सछाया था, लोग कहते अंधेरा छाया था, जब मोहम्मद तुम्हें मक्के में कलमा पढ़ा रहे थे तो मुझे मेरे घर पे आके कहते थे, बेटी तेरे बाप ने कलमा पढ़ लिया है, तू भी कलमा पढ़ ले। इधर तुम कलमा पढ़ रहे थे, इधर यहाँ मुस्तफा मुझे कलमा पढ़ा रहे थे। और कहा, बाबा जान इन टांगों में ताकत मदीने से मिली है, इन हाथों में ताकत मुस्तफा की दुआ से मिली है, इस जिस्म को सेहत जो मिली है, अब मुझे कहने दो। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिलता मदीने से, हम तो कहते हैं कि सरकारे दो आलम के खजीने से मिलेगा, सरकारे दो आलम के खजीने से मिलेगा। अल्लाह से मांगो तो मदीने से मिलेगा, अल्लाह से मांगो तो मदीने से मिलेगा। मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। मेरे मुस्तफा से जो मांगोगे, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें मुख्तार बना के भेजा है, जो नबी चांद के टुकड़े कर सकता है। अल्लाह अकबर, जो चांद की हकीकत को जान सकता है। प्यारे मुसलमानों, गोया के पता चल गया नबी की शान ये है, तुम इंसान होकर नबी की ताजीम को ना समझ सके, वो आसमान पर चमक कर बता रहा है, मैं टुकड़े इसलिए हो रहा हूँ, आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि नबियों का इमाम बन के आया है। आमने वाला खाली आमना का बेटा नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत बन करके आया है। पता चल गया इंसान तो इंसान, चांद भी जानता है नबी की ताजीम और अदब क्या है, चांद भी जानता है मुस्तफा की ताजीम और अदब क्या है, चांद भी जानता है कि ताज़ीम और अदब क्या है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, चंद जुमले मैं आपकी समातों के हवाले और करना चाहता हूँ। प्यारे मुसलमानों, ये नबी की शान है, ये नबी की अजमत है। आपने बहुत बार प्रोग्राम में उलमा इकराम से नबी की शान को तो मुलाहिजा किया है, नबी की अजमत को जाना तो जरूर है, लेकिन कसम खुदा की जितनी बार नबी का जिक्र सुना जाता है, इतनी बार मजा अलग आया करता है, इतनी बार लुत्फ अलग मिला करता है। अल्लाह अकबर। मदीने से मोहब्बत करते हो, मदीने से प्यार किया करते हो, मदीने से मोहब्बत तुम किया करते हो। आओ मदीने की मोहब्बत की बात बताऊं, बस मैं तुम्हें यह अकीदा देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी समातों के हवाले इस पैगाम को डालना चाहता हूं। जब बिस्तर पे सोया करो तो कम से कम इतनी दुआ कर लिया करो, या अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे। जब बिस्तर से उठा करो तो इतनी दुआ कर लिया करो, या अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे। जब तुम नमाजें पढ़ लिया करो, अपने हाथों को उठाकर अपने रब से दुआ कर लिया करो, या अल्लाह मुझे मदीना दिखा दो। बिलाल इजाजत देता है और कुछ कहना चाहता है, अगर तुम जिंदगी में मदीना नहीं जा सकोगे तो बिलाल का अकीदा ये है, अगर दुनिया में अगर जिंदगी में मदीना नहीं जा सकते हो तो बाद मरने के तुम्हें दफन तो शोपुर के कब्रिस्तान में करा जाएगा, तुम
तुम्हारी रूह उड़ कर के मदीने में चली जाएगी। पता चला अगर तुम्हारी मोहब्बतें होंगी तो जिस्म तो सोफर में होगा, तुम्हारी रूह के मकाम को मदीना बना दिया जाएगा। इसलिए प्यारे मुसलमानों, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ नबी की मोहब्बत में आकर के बैठे हैं, तो खाली इन्हें नबी की सीरत आप सिखाओ। हर इंसान के घर में टीवी है, किसी के घर में मोबाइल है, बड़े बड़े मोबाइल है। ये पैगाम अमरी दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, मोबाइल देने से पहले बच्चों को सीरत मुस्तफा की किताब दे देना, अपने बच्चों को अल्लाह का कलाम दे देना, अपने बच्चों के दिलों में नाते नबी की मोहब्बत को डाल देना। इसलिए कि अगर तुमने मोबाइल दिया तो इसका जवाब भी तुम्हें देना होगा, और तुमने सीरत मुस्तफा की किताबें अपने बच्चों को दी है, इसका जवाब भी क़यामत में होगा। लेकिन याद रखो, ये बेटा खुदा की बारगाह में कहेगा, अगर तुमने सीरत मुस्तफा का उनके जहन में नहीं डाला होगा, ये बेटा कहेगा, ऐ मौला, इस बाप ने मोबाइल तो दिया था लेकिन नबी की सीरत मेरे सीने में नहीं डाली थी, इसने खुदा का कुरान नहीं दिया था, इसने हदीस मुस्तफा को नहीं दिया था। इसलिए मुसलमानों, अब तो उलमाए किराम ने सीरत मुस्तफा अरबी में भी है, उर्दू में भी है, इसको हिंदी में भी लिख दिया गया है। छोटी छोटी किताबें जो उलमाए इकराम ने हमारे तुम्हारे समझने के लिए लिख दी है, आप मार्केट से कुतुब खाने से किताबों को खरीद कर अपने बच्चों के सामने पेश करें। और ये जुमला दे दूं, रोजाना, अगर रोजाना ना हो सके तो कम से कम जुमे के दिन नमाज पढ़ के अपने घर के अंदर नबी की सीरत पढ़ लिया करना। इधर जुमे के दिन बैठकर जब तुम नबी का जिक्र करने बैठोगे, यूं समझो कि नबी का मिलाद होता रहेगा, नबी का जिक्र होता रहेगा। इसलिए जुमे के दिन एक टाइम बना ले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, एक किताब खोल करके पढ़ने वाला नबी की सीरत की किताब को पढ़ करके सुनाता रहे, घर वाले सुनते रहे। अगर हर हफ्ते में एक भी सीरत मुस्तफा पर, नबी की सुन्नत पर अमल कर लिया तो फिर हमारा ईमान है, एक एक करके अमल करते चलाओ जाओगे, एक दिन ये होगा कि मुकम्मल नबी के सांचे में ढल जाओगे।